آج تک ان کا پالا پڑا ان مولویوں کے ساتھ جو ایک وزارت کی کرسی کے اوپر جنہوں نے ایمان کے سودے کر دیے. آج کا مذہبی امور کا وزیر ہے، اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لگاتا ہے، پیر بھی لگاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ قصیدے حضور کے نہیں پڑھتا، قصیدے پڑھتا ہے عمران خان کے. ایک کرسی بچانے کی خاطر عمران خان کو اتنا اوپر لے گیا، کہتے ہیں جی عمران خان سے بڑا تو عاشق رسول اس دور میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اب اگلی بات وہ کہتا ہے کہ جناب آپ سے بڑا تو حاجی نمازی پرہیزگار تو ہے کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا ملک پاکستان کے اندر تو آج تک کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں آئی جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے دائی ہو. مطلب کہ شاہ احمد نورانی کی فکر کو بھی بھول بیٹھا. عبدالستار خان نیازی صاحب جیسا چمکتا چہرہ بھی وہ فاسق فاجر کے چہرے کے سامنے وہ بھول بیٹھا. ہم ان مولویوں کے ماننے والے نہیں. یاد رکھو ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا. دسو بھی ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا جا سکتا ہے؟ کہ سارے مولوی برابر ہیں؟ مولوی تو وہ بھی تھا جس نے بادشاہ اکبر کو خراب کر کے دین الہی کا اعلان کروایا. مولوی تو وہ بھی تھا کہ 2-4 ٹکوں کے پیچھے ایمان کا سودا کر بادشاہ اکبر کے اندر اس کو دین نظر آیا. لیکن مولوی وہ بھی تھا کہ جس کو دنیا مجدد الافسانی کے نام سے جانتی. بادشاہ اکبر نہیں بلکہ پوری بادشاہ اکبر کی شہنشاہیت کو اس نے جناب پاؤں کے نیچے مسل کر آقا و مولا کا نام کا جھنڈا اس نے اور سر بلند کر دیا. دنیا اس کو مجدد الافسانی کے نام سے جانتی. ہم جن باتوں کے ماننے والے آج صدی گزر گئی ہے، لیکن جب بھی محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے تذکرے چھڑیں گے اور جب بھی یہ نعرہ لگے گا نا عشق و محبت عشق و محبت، بتاؤ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ حضور کی غلامی سے آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا؟ کیونکہ یہ وہ بزرگ ہیں پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان کے اندر گزاری. پوری زندگی ہم ان مولویوں کے ماننے والے، ہم ان مولویوں کی اولادیں، پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان کے اندر گزاری. انگریزوں نے جب ظاہری سلسلہ دیکھا انہوں نے کہا جناب مولوی تو ہیں، جیسے آج کے حاکم کہتے تھے مولوی تو ہیں، ان کو دبانا ان کو گرانا کون سا مشکل ہے. تو اس وقت کے انگریز بھولے بھٹکے وہ جناب یہ اعلیٰ حضرت دیکھو انہوں نے کہا جناب مولوی تو ہیں، 1.5 مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تعویذ گنڈے بھی کوئی نہیں، مریدوں کی بہت لمبی قطاریں بھی کوئی نہیں، باہر گاڑیوں کی قطاریں بھی کوئی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی کوئی نہیں. تو جناب اسی جائیے تو کوئی اسی انہوں نے ایمان دا سودا تے کریے، بکسے بھر کے لے کر آئے. یہ ہے جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے سن کہ اعلیٰ حضرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1.5 مرلے کے مکان کے اندر کام لے لیا وہ بڑے بڑے مربے اور جاگیرداروں سے بھی رب نے وہ کام نہیں لیا. ہم ماننے والے ان اعلیٰ حضرت کے سنو جی جو تو کافر انگریز آئے نا اعلیٰ حضرت کے پاس تو بستے بھر کے وہ لے کر آئے رجسٹریوں کے. انہوں نے کہا جناب 1.5 مرلے کے مکان میں زندگی کیا گزارنی، آپ کی کتابیں بھی بمشکل اس 1.5 مرلے کے مکان میں پوری نہیں آ رہی. ہم انگریز ہیں، وقت کے حاکم ہیں، یہ 1 نہیں 2 نہیں کئی 100 مربع زمین ہے، یہ رجسٹریوں کے اوپر ہم احمد رضا لکھ کے لے کے آئے. یہ زمینیں ہم آپ کے نام کرتے ہیں، آپ یہ زمینیں لیں، اپنی بادشاہت والی آرام پرسکون آسائشوں والی زندگی گزاریں. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی وزارت چاہیے، کوئی سیٹ چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، کوئی منصب چاہیے، کوئی اور شہنشاہی بادشاہت چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار. بدلے میں آپ تھوڑا سا صلح کلی اعلیٰ کوئی ہم انگریزوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی راہ ہموار کریں، کوئی انگریزوں کا قصیدہ لکھیں، حضور کے غلاموں کو کوئی ہماری بھی غلامی کا درس دیں. لیکن یہ ہے وہ بات کہ جب بات آئی دین کی، امیر المجاہدین فرماتے سن کہ دین چون چون کے ساتھ نہیں پھیلا، نہ دین جون جون کے ساتھ پھیلا. دین اگر پھیلا تو حیدر کرار کی للکار سے پھیلا، دین اگر پھیلا تو اللہ کی تلوار سیف اللہ سے پھیلا، اور دین اگر پھیلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلغات سے، دین اگر پھیلا تو محمد قاسم جو ان سے ہے اس کی تلوار سے. تب تو پورا جناب یہ باب السندھ بن گیا. اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر ہے، کراچی سے لے کر ملتان تک کا علاقہ انہوں نے فتح کیا، 6000 بندے اپنے ساتھ لے کر آئے اور راجہ داہر کی ہزاروں کی فوج جو ان سے انہوں نے گرا کے رکھ دی. اب اعلیٰ حضرت کو کہنے لگے جناب آپ یہ سب کچھ لے لیں تو کچھ ہمارے لیے بھی تو راہ کھولیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یود و نوت کے ایجنٹ اوپر بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. یہ کفر کے جملے ہیں جو آج ہم نے اپنے سینوں کے ساتھ لگائے ہیں. علماء کرام تشریف فرمائیں. میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں جو آج ہمیں رٹایا جا رہا، اپنا چھوڑو مت تو کسی کا بولو جی، اپنا چھوڑو مت 10ویں حدیث ہے، کسی صحابی کا قول ہے، کسی تبع تابعین یا تابعین یا اتار یا ابدال یا کتب
یا کسی غوث اعظم کا یا کسی حضور کے غلام کا یہ قول ہے دسو ہے تو اسی ہون رجوع کر لینے. نہیں، یہ تو جملہ ہی مسلمانوں کا نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، تو پھر بتاؤ کہ مدینہ کی ریاست، شہر مدینہ سے اسلامی ریاست نکل کر 36 لاکھ مربع میل تک جناب وہ پھیلتی؟ کہ آقا و مولا جناب 74 جنگیں لڑتے؟ اگر اپنا چھوڑو مت، کسی کا چھیڑو مت، پھر تو صحابہ نے بیٹھ جانا تھا. ٹھیک ہے جی، مسلمہ قذاب، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہی تو کیا، 80,000 کی فوج لے کر آیا مسلمہ قذاب یمامہ کے میدان پہ. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا اپنا چھوڑو مت. چھوڑ تو ثابت سکتے ہی نہیں تھے نا، یہ تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابی رسول آقا و مولا کا دامن رحمت چھوڑیں گے. لیکن کسی ایک صحابی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جناب اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت. نہیں، 40,000 منکرین ختم نبوت کے گردن اتار کے رکھ دیے، سر تن سے جدا کیے. تو اس طرح نہیں ہوتا. صحابہ تو وہ تھے، خدا کی قسم، وہ اپنے لباس مشرکین نہیں بلکہ مشرکوں کے گھروں کے ساتھ بھی مسخ نہیں ہونے دیتے تھے. آج یہودیوں کے ساتھ بھی جپے ہیں، مودی کے ساتھ بھی جپے ہیں. یہود و نود کی غلامی بھی ہے، اور منہ سے تم خاتم النبیین نہ کہہ سکے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے. اب بتاؤ کہ جو بدبخت اپنا چہرہ بھی فرمان مصطفیٰ کے مطابق نہ بنا سکا، جو انسان قریب 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت کا نفاذ نہ کر سکا، اور جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں، جس کے دفتر میں قرآن نہیں، جس کے صفوں میں قرآن نہ ہو، کیا وہ انسان ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گا؟ نظام مصطفیٰ کا نفاذ جب بھی کوئی کرے گا تو وہ امام حسین کا خادم حسین ہی کرے گا. اب اعلیٰ حضرت کول آگے انگریز، انہوں نے کہا جناب سب کچھ آپ لے لیں. آگے سے اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ ہے وہ بات، ہم ان مولویوں کے ماننے والے نہیں، اور لبیک والے وہ نہیں ہیں کہ جو ایک پیالی کے کپ کے اوپر اپنے امام کے سودے کر دیں، اور یہ وہ بھی نہیں ہے کہ ایک وزارت کے اوپر، ایک سینیٹر کی سیٹ کے اوپر حضور کے دین کے ساتھ بے وفائی اور غداری کر دیں. نہیں، ہم ماننے والے اعلیٰ حضرت کی فکر کے، اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ بریلوی لگاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ رضوی اور قادری لگاتے ہیں. سنو جی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر سنو، یہ 100 مربع زمین نہیں بلکہ پورا ہندوستان، بلکہ ہندوستان سے لے کر انگلستان تک تم ساری زمینیں، حتیٰ کہ دنیا کی بادشاہت تم مجھ احمد رضا کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دو، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم میں احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی محمد عربی کے دین کے ساتھ غداری اور بے وفائی نہیں کر سکتا. حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے گپ نہیں لگائی، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی کوئی وہ شعر و شاعری کا قد نہیں دکھایا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کچھ کیا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں.